شیر شاہ سوری کی بہادری اور طرز حکومت مشہور ہے۔ وہ ہندوستان کے ایک عظیم حکمران گزرے۔ تاریخ میں ان کے عدل اور بہادری کے کئی قصے مشہور ہیں۔ ان کا ایک عجیب حکم تاریخ کے طالب علموں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ وہ یہ کہ ایک مرتبہ اس نے اپنی ہی بہو کو برہنہ کرنے کا حکم دیا۔ اس نے یہ حکم کیوں جاری کیا اور جانیے بہت کچھ اس ویڈیو میں آگے چل کر۔ میں ہوں محمد یعقوب، آپ کو اپنے چینل تاریخ جانو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم بات کریں گے شیر شاہ سوری کے بارے میں۔ شیر شاہ سوری ایک بے مثال مسلمان بادشاہ گزرے جن کے ہاں عدل و انصاف، مساوات، خوش اخلاقی اور بہادری کے اعلیٰ مثال ملتے ہیں۔ اس نے اپنی دور حکومت میں ایسے کارنامے انجام دیے جن سے آج تک لوگ مستفید ہوتے ہیں۔ شیر شاہ سوری کا اصل نام فرید خان سوری تھا۔ وہ 1486 کو ہندوستان کے علاقے سسرام میں پیدا ہوئے۔ وہ پشتونوں کی مشہور شاخ سوری خاندان سے تھا۔ شیر شاہ سوری نے جونپور میں تعلیم حاصل کیا۔ وہاں اس نے فارسی اور عربی سیکھی۔ وہ بہار کے گورنر بنے اور کچھ عرصہ شہنشاہ بابر کی ملازمت کی۔ اس نے بنگال اور کنوج پر قبضہ کیا۔ اس نے مغل شہنشاہ ہمایوں کو شکست دے کر ہندوستان پر حکمرانی کی۔ شیر شاہ سوری اپنی تعمیراتی کاموں کی وجہ سے ہندوستان کے نپولین کہلائے۔ اس نے اپنی دور حکومت میں 2500 کلومیٹر طویل جرنیلی سڑک تعمیر کرائی، جو کہ کابل سے کلکتہ تک پھیلی ہے۔ شیر شاہ سوری نے مسافروں کی آسانی کے لیے اس سڑک پر ہر 2 کلومیٹر کے بعد کوس مینار تعمیر کرائے، جو مسافروں کی رہنمائی کرتے تھے۔ یہ کوس مینار آج بھی کولکتہ، دہلی اور لاہور کے کرب و جوار میں موجود ہیں۔ اس سڑک میں مسافروں کی سہولت کے لیے جگہ جگہ سرائے بنائے گئے اور درخت اگائے گئے تاکہ مسافروں کو سایہ میسر ہو۔ یہ سڑک ہر دور میں اہمیت کا حامل رہا۔ اس سڑک کا ابتدائی نام جرنیلی سڑک تھا۔ بعد میں انگریزوں کے دور حکومت میں اسے بدل کر جی ٹی روڈ یعنی گرینڈ ٹرنک روڈ رکھا گیا۔ سینکڑوں سالہ قدیم اس سڑک کا گزر کابل سے ہوتے ہوئے پہلے لاہور، پھر دہلی، اس کے بعد کلکتہ جا کر ختم ہوتا ہے۔ کابل افغانستان میں حکومتوں کا مرکز رہا، دہلی مغل بادشاہوں کا اور کلکتہ انگریزوں کی حکومت کا مرکز رہا۔ یہ سڑک آج تک انتہائی اہمیت رکھتی ہے۔ شیر شاہ سوری نے زراعت کے شعبے میں بھی بڑی اصلاحات کی، جن کی پیروی بعد کے حکمرانوں نے بھی کی۔ شیر شاہ سوری نے ہی سب سے پہلے ڈاک کا نظام نافذ کیا تھا۔ شیر شاہ سوری کا اصل نام فرید خان تھا۔ اپنی جوانی میں جب فرید خان بہار کے نواب خان لوہانی کے ہاں ملازم تھے، اسی ملازمت کے دوران ایک مرتبہ اپنے آقا کی جان بچاتے ہوئے فرید خان کا سامنا ایک شیر سے ہوا۔ فرید خان نے بہادری سے اس شیر کا مقابلہ کیا اور اسے مار دیا۔ تبھی سے نواب خان لوہانی نے انہیں شیر خان کا لقب عطا کیا اور اسے اپنے قابل بھروسہ ساتھیوں میں شمار کیا۔ بعد میں جب فرید خان ہندوستان کے بادشاہ بنے، تب سے بنام شیر شاہ سوری مشہور ہوئے۔ ان کی طرز انصاف کا ایک عجیب قصہ مشہور ہے۔ ایک مرتبہ ان کا بیٹا محمد شاہ عادل ہاتھی پر بیٹھا آگرہ کی گلیوں میں گھوم رہا تھا۔ اس نے دیکھا ایک حسین و جمیل دوشیزہ اپنے غسل خانے میں نہا رہی ہے۔ شہزادہ اس منظر میں ایسا محو ہوا کہ اپنی ہاتھی روک کر وہیں کھڑا ہو گیا اور ایک اوباش کی طرح پان کا بیڑا اٹھا کر اس کے جسم پر مارا۔ وہ مہاجن کی بیوی اور ایک حیادار خاتون تھی۔ جب اس نے یہ تمام منظر دیکھا تو وہ خودکشی کی جانب راغب ہوئی، لیکن اس کے شوہر نے اسے روک لیا کہ وہ شکایت لے کر بادشاہ شیر شاہ سوری کے عدالت میں جائے گا۔ مہاجن نے بھرے دربار میں جا کر شکایت کی اور شہزادی کی بے باکی کا سارا واقعہ سنا ڈالا۔ یہ سنتے ہی شیر شاہ سخت غضبناک ہوئے اور حکم جاری کیا کہ یہ مہاجن ہاتھی پر بیٹھ کر محمد شاہ عادل کے گھر جائے
اور اس کی بیوی یعنی خود شیر شاہ سوری کی بہو کو برہنہ کر کے مہاجن کے سامنے لایا جائے اور مہاجن بھی اس کی طرف پان کا بیڑا پھینک دے۔ یہ حکم سن کر پورا دربار کانپ اٹھا۔ امرا اور اراکین نے شہزادے کی ناموس کی خاطر سفارشیں کی، لیکن شیر شاہ سوری کا حکم اٹل تھا۔ وہ مجرموں پر بالکل بھی نرمی کرنے کا روادار نہیں تھا۔ جب مہاجن نے یہ فیصلہ سنا تو وہ شیر شاہ سوری کی قدموں میں گر پڑا اور درخواست کی کہ میں اپنے دعوے سے دستبردار ہوتا ہوں۔ اس واقعے کے بعد تمام ملک میں کسی زوراور کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ کسی کمزور پر ظلم ڈھائے۔ شیر شاہ سوری کی دور حکومت صرف 5 سال یعنی 1540 سے 1545 تک رہا، لیکن یہ 5 سال ہندوستان کی تاریخ میں بہت سے اقدامات کے حوالے سے یاد رکھے جاتے ہیں اور لوگ آج تک ان اقدامات سے مستفید ہوتے ہیں۔ ان کے بنائے گئے سڑک، مساجد اور کنویں، اسی طرح روپے کا آغاز بھی شیر شاہ سوری کے دور سے ہوتا ہے۔ ان کے دور میں امن و امان کا نظام بہتر ہوا، جرائم میں کمی آئی، ڈاک کا نظام متعارف ہوا، تجارت میں ترقی ہوئی، پیمائش اور پیمانے میں اصلاحات لائی گئیں۔ شیر شاہ سوری 22 مئی 1545 کو کلنجر قلعے پر حملے کی غرض سے اپنے ہی توپ کی زد میں آئے اور جانبر نہ ہو سکے۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آیا تو اسے لائک کیجیے، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور تاریخ جانتے رہیں ہمارے ساتھ ساتھ۔